السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4464، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنے کا ارادہ کرتے تو 3 مرتبہ اپنے اوپر اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لیتے، پھر اس کو اپنے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ دھوتے یہاں تک کہ اس کو صاف کرتے، پھر بائیں ہاتھ کو اچھی طرح دھوتے، پھر 3 مرتبہ کلی کرتے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے، اپنے چہرے کو دھوتے اور اپنی کلائیاں 3 مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے، پھر اپنے جسم کو دھوتے، جب غسل سے فارغ ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے۔ ایک اور حدیث ہے 4465، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ کرتے تو نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرتے، اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں جانے والے بالوں کو گیلا کرتے، اس کے بعد اپنے سر کے بائیں جانے والے بالوں کو گیلا کرتے، جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ سارے جسم تک پانی پہنچ گیا تو اپنے سر پہ پانی ڈالتے۔ ہشام فرماتے ہیں آپ اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوتے تھے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4468، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ٹھنڈک پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھ پہ اپنی چادر لٹکا دو۔ آپ نے عرض کی میں حالت حیض میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری اور بخل، تیرے ہاتھ میں حیض نہیں۔ اور حدیث ہے 4469، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استحداء والی عورت ہوں، میں نماز اس دوران چھوڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ پھٹی اور یہ حیض نہیں، جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو، جب وہ چلا جائے تو خون دھو لے اور وضو کر اور نماز پڑھ۔ ایک اور حدیث ہے 4470، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کو چھوتے تھے اس حالت میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق ایک کپڑے کا ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4471، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے چٹائی پکڑاؤ، میں نے عرض کی میں حیض کی حالت میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں حیض نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4472، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو پوری پڑھتے تھے، یعنی تعدیل ارکان وغیرہ مکمل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4473، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی، جس طرح جنازہ پڑا ہوتا ہے چادر کے نیچے۔ ایک اور حدیث ہے 4474، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا تم نے ہم کو کتے اور گدھے کی طرح بنا لیا ہے؟ میرے نیچے چادر ہوتی تھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کے درمیان ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں پسند کرتی تھی کہ میں آپ کے آگے رہوں یہاں تک کہ میں چادر کے نیچے سے آہستہ آہستہ کھسک جاتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4475، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رات کو کھڑا ہوا، اس نے بلند آواز سے قرآن پڑھا، جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پہ رحم کرے، کتنی آیتیں تھیں جو آج رات اس نے یاد دلائی، میں ان کو بھول گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4476، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کو دیکھتے تو آپ ضرور مسجدوں میں آنے سے روکتے جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا، بے شک ہم دیکھتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر پڑھتی ہیں اپنی چادروں میں لپٹ کے، ہم جب واپس جاتی تو ہم میں سے بعض کے چہروں کو پہچان نہیں سکتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 4477، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں اختلاف ہو گیا، صحابہ کرام پہ نبی نیند ڈالی گئی،
ان میں سے کوئی نہیں تھا مگر اس کی تھوڑی سینے پہ تھی۔ ان کو گھر کے کونے سے آواز دی گئی آپ کو قمیص کے اندر سے ہی غسل دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی ازواج ہی دیتی۔ ایک اور حدیث ہے 4478 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پیر کے دن۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیر کا دن تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اللہ چاہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے اور رات کے درمیان میں بھی وفات پاؤں۔ ان سے کہا آپ کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دھلے ہوئے روئی کے بنے ہوئے یمانیہ سفید کپڑوں میں، اس میں قمیض اور امامہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کے کپڑوں میں غسل دینا جو زعفران یا مشک سے رنگا ہوا ہو، اس کے ساتھ 2 اور کپڑے بھی ملا لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو یہ پرانا ہے۔ آپ نے فرمایا زندہ نئے کپڑوں کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پیپ اور مٹی کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے ان کو حبرہ کو حلہ دیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا گیا تھا، پھر اسے نکالا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی سہولیہ کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے حلہ پایا، کہا میں ضرور بضرور اپنے آپ کو اس میں کفن دوں گا کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا نہیں اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو اس میں سے کسی شے کا کفن نہیں دوں گا جس میں کفن دینے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل کی رات فوت ہوئے، رات کو ہی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور حدیث ہے 4479 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کی حالت مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کھڑے ہو کے ادا کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا بیٹھنے کا، وہ بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی تو فرمایا امام اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کے پڑھو، اگر بیٹھ کے پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 4480 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ دھوتے، بس اوقات اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کرتے، پھر اپنے بالوں کو ڈالتے۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالتے، برتن میں پانی بچا کے رکھ لیتے، فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں پر ڈالتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4481 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے خواب میں 3 مرتبہ دکھائی گئی تھیں جب فرشتہ آپ کو ایک کپڑے میں لپٹ کر لایا، عرض کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جب تیرے چہرے کو کھولا گیا تو وہ تو ہی تھی، میں نے کہا اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4482 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اس کے خاندان والے اس پہ رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4483 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بیوی کی کنیت ہے میرے علاوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری کنیت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے کے ساتھ ہوگی، بس میری کنیت ام عبداللہ رکھی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 4484 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو قیس کے بھائی نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی، میں نے اس کو اجازت دینے سے انکار کیا، میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا چچا ہے تو اس سے داخل ہونے کی اجازت دینی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو نہیں پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا چچا ہے تو اس کو داخل ہونے کی اجازت دے۔ ایک اور حدیث ہے 4485 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حمزہ بن عمر بن سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں برابر روزے رکھنے والا آدمی ہوں،
کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو روزہ رکھ، اگر چاہے تو افطار کر۔ ایک اور حدیث ہے 4486، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 فواسق حرم میں مارنے کی اجازت دی: بچھو، چوہا، چیل، کوا، پاگل کتا۔ ایک اور حدیث ہے 4487، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذوالحجہ کی پہلی کے مطابق نکلے، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے وہ حج کا تلبیہ پڑھے تو وہ حج کا تلبیہ کہے، اور جس کا من چاہے وہ عمرہ کا تلبیہ کہے تو وہ عمرہ کا تلبیہ کہے۔ بس میں لوگوں میں تھی جو عمرہ کے تلبیہ کہنے والے تھے۔ مقام صرف پر جا کے مجھے ماہواری کا خون جاری ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں رو رہی تھی۔ میں نے عرض کی کاش میں اس سال نہ نکلتی۔ فرمایا آپ اپنا سر کھول دیں، اپنا عمرہ چھوڑ کے کنگھی کر لیں، اور جیسا دیگر مسلمان اپنی حج کے اعمال سر انجام دے رہے ہیں آپ بھی ادا کریں، تو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ہوں گی۔ بس جب واپس آنے کی رات تھی تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو حکم دیا اس مقام تنعیم پہ لے جاؤ اور یہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے 4489، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے صبح کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنی اعتکاف گاہ میں ایک بار تشریف لے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا جب 21 کی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہی داخل ہوئے تو خیمہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ جبکہ آپ اجازت لے چکی تھی، اور حضرت زینب کا خیمہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے تم نے کس نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتکافی مؤخر کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 4490، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر آپ کا ایک بہت زیادہ گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے حجرے کی طرف مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم ہلاک ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اے بنت صدیق ہرگز نہیں، میں نے اپنے رب سے ایسی شرط لگائی ہے جو اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ میں انسان جب ہوں تنگ ہو جاتا ہوں جیسے ہر انسان تنگ ہو جاتا ہے، جلدی کرتا ہوں جس طرح ہر انسان جلدی کرتا ہے، جو کام مجھ سے جلدی ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4491، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس وقت آنے کا، وہ وقت آ گیا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، فرمایا اللہ اور اس کا وعدہ اور اس کے بھیجے ہوئے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ پھر متوجہ ہے تو ایک کتے کا بچہ اور چارپائی کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کتا کب یہاں داخل ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو نکال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے وعدہ کیا تھا، میں اس کے لیے بیٹھا تھا، آپ نہیں آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کتے نے روکا ہوا تھا جو آپ کے گھر میں تھا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4492، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 5 بکریوں میں سے فرا دینے کا۔ قرا کا مطلب ہے 1 سال اور 6 ماہ کی بکری۔ ایک اور حدیث ہے 4493، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کی حالت میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں داخل کرتے، پھر اپنے چہرے کو ملتے، پھر یہ دعا کرتے اے اللہ موت کی سکرات میں میری مدد فرما۔ ایک اور حدیث ہے 4494، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4495، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کے لحاظ سے جلدی کرنے والا نیکی صلہ رحمی ہے، سزا کے اعتبار سے جلدی شر بغاوت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4496، حضرت
محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھنے سے منع کیے، یعنی رات کو نہ کھانا اور نہ پینا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔